بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ابن زیاد کے حکم سے قیدیوں کی رسیاں اور کس دی گئیں اور پھر اہل سادات کا یہ مظلوم قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ الٹے بندھے ہوئے تھے، رسیوں سے بدن جکڑے ہوئے تھے، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار تھے۔ سخی لجپال کا سر اقدس نیزے پر لٹکا ہوا تھا اور ان کا وارث آج خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ دنیا والو دیکھو، درد دل کی نظروں سے دیکھو، اشک بار آنکھوں سے دیکھو اور چشم گریاں سے دیکھو کہ شام و عراق کے ریگستانوں میں یہ کس کا قافلہ ہے؟ یہ کون ہیں جن کے ہاتھ رسیوں سے الٹے بندھے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہیں جو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے سروں پہ کوئی کپڑا نہیں؟ سنو، شائنہ کائنات پر اپنی رحمت اور برکت کی چادر دینے والے آج بے پردہ ہیں۔ قیامت کے دن گنہگاروں کی مدد کرنے والے آج خود بے یار و مددگار ہیں، اور نسل انسانی کے قیدیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرنے والے آج خود ظالمانہ سلوک برداشت کر رہے ہیں۔ خدا کی شان بے نیازی، سادات کے مظلوم قیدیوں کا قافلہ بڑے ہی صبر و شکر کے ساتھ اس مصیبت میں بھی ذکر الہی کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں علی عابد کو خیال آیا کہ بہت دن ہوئے باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہوں۔ ارادہ کیا کہ باپ کے سر کو سلام کروں، مگر یہ دیکھ کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، بول اٹھے کہ کنہا ہتھاں نال سلام کراں، میرے ہتھی ہن زنجیرے۔ ناراض نہ ہونا قبلہ و کعبہ، آج عابد اسیرے۔ آواز آئی ایہا سر دے وچوں، ایہا اللہ دی تقدیرے۔ پر حیا رکھیں او دے پردے دا، بچڑا تیرے نال میری ہمشیرے۔ یزید نے اپنے شہنشاہی دربار میں ایک سنہری تخت پر کیس و کسرہ جیسی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارد گرد مسلح پہرے دار ہاتھوں میں نیزے لیے کھڑے تھے۔ کنیزیں اور غلام چاروں طرف بدن پر ریشمی لباس اور سروں پر سونے کی ٹوپی پہنے خدمت گزاری کے لیے حاضر تھے۔ رقص و سرور کی محفل تھی اور کباب و شراب کا دور چل رہا تھا کہ زہیر بن قیس دربار میں حاضر ہوا۔ یزید نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ ابن قیس نے جواب دیا، فتح و نصرت کی خوشخبری لایا ہوں، اور خاندان سادات کے قیدی اور ابن علی کا سر بھی ساتھ ہے۔ یزید یہ سن کر بہت خوش ہوا، لعنت اللہ۔ اور پھر وہ محشر و خیز وقت بھی آ گیا کہ اہل سادات کے مظلوم قیدیوں کا قافلہ بھی دمشق میں آن پہنچا، اور پھر سیدانیاں رسیوں میں جکڑی ہوئیں اور سہمی ہوئی یزید کے دربار میں کھڑی تھیں، اور فاطمہ کے لال کا سر مبارک ایک سونے کے تھال میں یزید کے سامنے تھا۔ یزید نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، تیرے باپ حسین کا ارادہ تھا کہ میری حکومت کا تختہ الٹ کر خود حکومت کرے، مگر خدا نے اس کو خلا کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور اگر تیرا باپ بھی میری بیعت کر لیتا تو آج جس طرح میرے نعرے بج رہے ہیں اس کے بھی شادیانے بجتے، اور نہ وہ قتل ہوتا، نہ اس کے بچے قتل ہوتے، اور نہ ہی تم قیدی بنتے۔ پھر ہاشمی شیر کی گرج سے یزید کے قصر شاہی کی دیواریں ہلا دیں اور بولے، خاموش۔ ہاں، میرے باپ نے تیری غیر اسلامی حکومت، تیری ملکویت اور امریت، تیرے فسق و فجور کے خلاف جہاد کر کے تیرے ہی ہاتھوں مری ہوئی حکومت اسلامیہ اور روح جمہوریت کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا، اور میرا باپ مرا نہیں،
بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹوا کر ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا۔ علی عابد نے اتنا کہا تو امام کے سر اقدس نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور علی عابد نے پھر جوش میں فرمایا کہ دیکھ، یہ ہے میرے باپ کے زندہ ہونے کا ثبوت، اور میرا باپ تجھ سے فاسق و فاجر اور شریعت کے باغی کی بیعت نہ کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے گیا، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ابھی آپ بیان ہی کر رہے تھے کہ دمشق کے جامع مسجد سے ظہر کی نماز کی اذان کی آواز آئی۔ سید پھر جوش میں آ گیا اور بلند آواز سے فرمایا، اے خدا اور رسول خدا کے باغی یزید، اذان میں میرے نان پاک کا نام ہے یا تیرے باپ کا؟ یزید خاموش ہو گیا، اور حسینی شیر نے فرمایا کہ تیری فتح اور نصرت کے نعرے بج کر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور پھر بولے کہ بیمار ہوں، یتیم ہوں، بے کس ہوں، بے وطن، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، باغ جہاں میں ہوں ایک پودا حسین کا۔ بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نخل تمنا حسین کا، یوں سیدوں کی نسل مٹاؤں گا دیکھنا، جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا، خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ یزید نے علی عابد کی طرف منہ موڑ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا، تو کون ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ میں بنت علی ہوں، اور میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا، میری ماں تیری ماں سے افضل تھی، اور میرا نانا تیرے نانے سے افضل تھا، اور میں وہ ہوں کہ جس کے سر سے ایک دفعہ چادر سرک گئی تو خدا نے سورج کو چھپا دیا تھا، مگر آج زینب وہی تیرے دربار میں بے حجاب کھڑی ہے۔ یزید تیرے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ تیری ماں، بہنیں اور بیٹیاں تو پردے میں ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی علی کی جائی اور فاطمہ کی لخت جگر تیری لونڈیوں اور تیرے غلاموں کے سامنے رسیوں میں جکڑی ہوئی بے پردہ کھڑی ہو، اور تو نے دنیا کی جس عارضی حکومت کے لیے اہل بیت اطہار کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، وہ حکومت مٹ جائے گی، اور میرے بھائی حسین کا خون ناحق بہت جلدی رنگ لائے گا۔ اور تیرا یہ خیال غلط ہے کہ میرے بھائی حسین کا نام مٹ جائے گا، نہیں، بلکہ میرے بھائی کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس نے قوموں کو زندہ کیا ہے، مسلمان نسل کو زندہ کیا ہے، دین و حق کو زندہ کیا ہے، اور مری ہوئی روح جمہوریت کو زندہ کیا ہے۔ یزید خاموش رہا اور حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول کر ان کو قید خانے کی اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا جائے۔ اطرت پیغمبر تھی اور شام کا قید خانہ، اہل بیت تھیں اور دمشق کی اندھیری کوٹھڑی۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ اپنے بابا کی جدائی میں رو رو کر تھک چکی تھیں، آنسو خشک ہو چکے تھے، اور اب قید خانہ کی کوٹھڑی میں اس کی حالت اور بھی نازک اور قابل رحم تھی۔ وہ پھوپھی اماں زینب کے پاس جاتی تو چین نہ آتا، وہ ماں شہربانوں کے قریب ہوتی تو سکون نہ ملتا، نہ پھوپھی پاس سوتی تھیں نہ اماں پاس سوتی تھیں، برہنہ سر کھڑی تھی اور دروازے پہ روتی تھی۔ وہ قید خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی کہ شاید میرا باپ کہیں سے آ جائے، میرا بھائی علی اکبر کہیں سے نکل آئے، میرے اصغر کی ننھی صورت کہیں سے ظاہر ہو جائے۔ وہ ایک دن قید خانے کے دروازے پر بیٹھی گریہ وزاری کر رہی تھی کہ ایک سوار پاس سے گزرا،
بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے آواز دی کہ اے جانے والے، خدا کے لیے میری بات سن جا۔ وہ سوار قریب آیا، عرض کیا کیا کہتی ہو بچی؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ سوار نے جواب دیا کہ میں مدینے کا مسافر ہوں اور کربلا کے راستے مدینہ جا رہا ہوں۔ مدینے کا نام سنا تو چلا پڑی، کربلا کا نام سنا تو تڑپ اٹھی۔ سوار نے پوچھا اے بی بی تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ تو کربلا جا رہا ہے، وہاں میرے باپ امام حسین علیہ السلام کی لاش ہے۔ اس لاش کو گلے میں لے کر میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا امام، آپ کی مظلوم بیٹی سکینہ شام کے قید خانے کے دروازے پر ننگے سر بیٹھی آپ کی راہ دیکھ رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے اور سلام عرض کرتی ہے، اور اگر جو وہ تجھ سے کہیں کہ میں خیمے میں سوتی چھوڑ آیا ہوں، جو وہ تجھ سے کہیں کہ میں خیمے میں سوتی چھوڑ آیا ہوں، تو کہنا کہ میں در زنداں پہ روتی چھوڑ آیا ہوں۔ سوار کو پیغام دینے کے بعد بی بی پاک بے ہوش ہو گئیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھایا، کوٹھڑی میں لے گئیں۔ بچی سکینہ نے آنکھ کھولی، بھائی عابد کو دیکھا، ماں اور پھوپھی کو دیکھا اور ابا حسین ابا حسین پکارتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ آدھی رات گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ سب دنیا سو چکی تھی کہ قید خانے کی اس اندھیری کوٹھری میں سے رونے کی دردناک آوازیں آ رہی تھیں، آہ و بکا کے جاں سوز نالوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ یزید اس دردناک آہ و بکا سے سو نہ سکا، اٹھا اور قید خانے گیا۔ دیکھا تو اندھیری کوٹھڑی میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کا سر اقدس اپنی جھولی میں لے کر یا حسین کے نعرے لگا رہی ہیں۔ عرش الہی کا کلیجہ بھی پھٹ رہا ہے۔ یزید نے کہا اے سیدہ، خدا کے لیے رونا بند کر دے، کہیں تیرے نانا پاک کی امت پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔